دنیا میں جہاں جہاں یہ ولاگ دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے الحمدللہ. عمرہ ہم لوگوں کا ادا ہو چکا تھا الحمدللہ. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے ہم لوگ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہوٹل آ گئے تھے. پھر ہم لوگوں نے آرام کیا اور جو ہے وہ 3 سوا 3 بجے کا میں نے الارم لگا دیا تھا کہ پھر ہم لوگ تہجد میں اٹھ کر اور تہجد کی نماز کے لیے جو ہے وہ حرم شریف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بالکل ایسا ہی ہوا اور ہم لوگ اٹھ گئے تھے، فریش ہو گئے تھے الحمدللہ. اور پھر جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جو ہم لوگ باجرہ لے کے آئے تھے کراچی سے، میں نے 2 کلو باجرہ لے لیا تھا، کراچی سے ہی لے کے آئی تھی میں، اور ان کو شاپرز میں بھی باندھ کے رکھ لیا تھا، پیکٹس بنا لیے تھے 4 اس کے. اور احمد کے بہت ہی قریبی دوست ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ دالیں اور چنے دیے تھے ہم کو ڈالنے کے لیے کبوتروں پہ کو. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا کہ ہر پیکٹس پہ نام لکھ کے دیے تھے کہ ایک مکے میں ڈال دینا، ایک مدینے میں ڈال دینا، اور ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے جہاں وہ دفن ہے تو وہاں پہ ڈال دینا. تو بس وہی سب چیزیں ہم لوگ نکال رہے تھے کہ کیا کیا لے کے جانا ہے ہم لوگوں کو. تو میں نے مکے والا پیکٹ رکھ لیا، ایک ہمارا باجرے والا پیکٹ رکھ لیا کہ صبح جو ہے وہ جب ہم واپس لوٹیں گے تو فجر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جب کبوتروں کو ڈالتے ہوئے آئیں گے دانہ، اور جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ منچنگس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے تھوڑی بہت چیزیں، نمکو وغیرہ کچھ رکھ لیا تھا. اور احمد نے احرام رکھ لیا تھا کیونکہ احرام کے بغیر جو ہے وہ حرم میں ایکسیس ہی نہیں ہے آپ کا، آپ جا ہی نہیں سکتے. حرم کے صحن تک تو جا سکتے ہیں لیکن صحن سے مسجد کے اندر نہیں جا سکتے آپ. مطاف سائٹ کو تو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، آپ فرسٹ فلور پر نہیں جا سکتے. ہاں آپ چھت پر جا سکتے ہیں خالی، اور چھت پر بھی مینٹیننس کا کام چل رہا ہے. سیکنڈ فلور بالکل بند ہے، اس پہ بھی مینٹیننس کا کام چل رہا ہے اس وقت. تو احرام ضروری ہے، احرام کے بغیر نہ تو آپ طواف کر سکتے ہیں کیونکہ فرسٹ فلور پہ طواف ہوتا ہے یا مطاف میں طواف ہوتا ہے، نہ تو چھت پہ طواف ہو رہا ہے، اور سیکنڈ فلور بھی بند ہے تو اس پہ بھی طواف نہیں ہو رہا. تو آپ طواف کر ہی نہیں سکتے عام کپڑوں میں. تو اگر آپ کو طواف کرنا ہے ہر نماز کے بعد تو آپ کو احرام لے کے جانا ضروری ہے یا احرام پہنا ہوا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کو جو وہاں کی سعودی پولیس ہے وہ اندر انٹر نہیں ہونے دیتی. اس وقت 4 سوا 4 بج رہے تھے اور یہ میں ٹائم اس لیے دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ روشنیاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ جو ہے مکے میں جو ہے وہ 24/7 جو ہے وہ شاپس اوپن ہوتی ہیں، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور صرف اذان کے وقت اوقات میں بند ہوتی ہے، ادروائز 24 گھنٹے جو ہے یہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں. رستے میں جو ہے ہم کو وہ سارے ہوٹلز نظر آئے، کافی سارے اس طرح کے ہوٹلز نظر آئے جو کہ بند تھے. حج منسٹری جو ہے وہ نے بند کر دیے تھے، ان کے پاس کوئی لیگل جو ہے وہ کاغذات وغیرہ نہیں تھے ان کے ہوٹلز کے. اس کی وجہ سے بہت سارے ہوٹلز ہم لوگوں نے بند دیکھے، بالکل ویرانی تھی وہاں پر. اور بس پھر اب ہم لوگ جو ہے اپنے ہوٹل سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو جو شٹل سروس تھی وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھی پہاڑی سے نیچے تک اتارنے کے لیے، تو ہم لوگ پیدل ہی چلتے ہوئے آ گئے. اور جو ہے اب ہم لوگ ٹنل سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا ہم بولتے ہیں کہ تھوڑا دور فاصلے پہ پڑھیں گے تو ہم لوگ گاڑی یا بائک یا کسی اور دوست کے ساتھ جو ہے وہ نکل کر چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں دور والی مسجد میں پڑھنا ہے تو ادھر تک چلے جائیں گے. لیکن کتنا ہی دور کیوں نہ ہو حرم سے ہوٹل آپ کا، آپ پیدل چل کے آتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہوتی ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اتنا پیدل چل کے جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ اتنی اچھی چلنے کی عادت ہو جاتی ہے وہاں جا کر. اور جو بوڑھے سے بوڑھے، ضعیف سے ضعیف لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اور سارے ارکان جو ہے وہ پیدل ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. کافی حد تک میں نے دیکھے لوگ، کافی ضعیف لوگوں کو بھی میں نے پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ رستے میں جو ہے کچھ اسٹالز تھے، کوئی قرآن شریف سیل کر رہا تھا تو کوئی تسبیح اور بریسلیٹس وغیرہ سیل کر رہا تھا. اچھا، یہاں پہ قرآن شریف جو رکھائے جاتے ہیں تو اس پہ ایک اسٹیمپ لگتی ہے وقف اللہ تعالیٰ.
تو وہ ہی قرآن شریف رکھے جاتے ہیں. اور کون سے قرآن شریف رکھے جاتے ہیں؟ جو کہ گرین جن کی بائنڈنگ ہوتی ہے نا وہ رکھے جاتے ہیں، بلو والے نہیں رکھے جاتے، یہاں پر گرین والے رکھے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی خریدے تھے، تو وہ ہم کو 40 ریال میں ملے تھے، بڑے فونٹس کے اور اچھے والے. اور جو بڑے قرآن ہیں جو کہ نیلی جلد میں ہیں، بلو کلر کی جلد میں، جو بڑے سائز کے ہیں، تو وہ 70 ریال کے تھے. تو وہ آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں. ہاں کم میں بھی تھے، کچھ 15 ریال کے بھی تھے، کچھ 30 ریال کے بھی تھے، لیکن ان کے فونٹس بہت زیادہ چھوٹے تھے اور جو ہے نا پیپر میں بھی ان کے تھوڑا سا فرق تھا. تو ہم لوگوں نے بھی یہاں سے لے لیے تھے اور ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ رکھ دیے تھے، کچھ مدینے میں رکھے تھے اور کچھ مکے میں رکھے تھے، تاکہ جو بھی پڑھے تو جس کے نام سے رکھے تھے ان کو جو ہے وہ اس کا ثواب ملتے رہے. اور بس اس وقت جو ہے وہ تہجد کی اذان ہونی شروع ہو گئی تھی اور بس ہم لوگ جا رہے تھے تیزی سے کہ جو ہے وہ بس تہجد کی نماز پڑھیں یہاں پر. اور دیکھا آپ لوگوں نے کتنا ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا. رات کے 3 بجے 4 بجے اگر آپ کے محرم نہیں ہیں یا وہ جلدی چلے گئے یا وہ ہوٹل میں ہیں تھوڑی دیر بعد آئیں گے، تو خواتین کو بھی جو ہے وہ کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ بھی 2-3 خواتین آپس میں ساتھ میں مل کے جا سکتی ہیں، اکیلی بھی جا سکتی ہیں. کسی قسم کی کوئی ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہوتی یہاں پر. اور ماشاءاللہ سے رونق رہتی ہے. بس اب جو ہے وہ ہم لوگ یہاں سے سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے تھے. ہمارا جو رستہ تھا وہ ایسا تھا کہ حرم کے صحن میں جو 3 اور 4 نمبر واش رومز ہیں عورتوں کے، تو اس کے بیچ سے ہمارا رستہ تھا آنے کا. تو یہ جو ہے وہ ہماری وہ پہچان ہوتی تھی کہ اگر میں اندر ہوں اور باہر مجھے آ کے ملنا ہے احمد سے، تو احمد کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہاں اس راستے پہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں یہیں پہ ہی ملوں گا. ویسے ہم دونوں کے پاس ہی سمس تھی، ہم دونوں کے پاس ہی موبائل فون تھے، تو ہم لوگ فون پہ بھی ایزیلی بات کر لیتے تھے. زیادہ تر تو ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے تھے. جس وقت احمد طواف کرنے کے بعد اگر احرام اتار دیتے تھے تو پھر احمد باہر چلے جاتے تھے اور میں مطاف سائٹ پر ہی ہوتی تھی. اور ہر نماز سے پہلے اگر آپ کو مطاف میں نماز پڑھنی ہے یا ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ کا دیدار ہو سکے، نظر آئے خانہ کعبہ، تو آپ کو اذان سے 1.5 گھنٹہ نہیں تو 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جانا ہے حرم. اگر آپ آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ پہلے بھی پہنچے نا تو آپ کو مطاف سائٹ بند کر دی جاتی ہے، ایکسلریٹرز آف کر دیے جاتے ہیں، وہاں سے نیچے جانے کا رستہ نہیں دیا جاتا. اور جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ کیونکہ صفیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو عورتوں کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا جاتا ہے، صرف مرد حضرات ہی طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی اس وقت کافی مینٹیننس ہو رہی ہے، جب ہم لوگ گئے تھے تو. اور یہ ہم لوگوں نے نماز ادا کر لی تھی تہجد کی. اور یہ جو ہینڈ آؤٹس ہیں نا، یہ میری بہنوں کے اور میرے رشتہ داروں کے دعاؤں کے ہینڈ آؤٹس ہیں، وہ پرچے ہیں. ان کی دعائیں کچھ انہی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہیں، کچھ میرے ہاتھوں سے، کچھ میری امی کے ہاتھوں سے، جن نے ہم لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہا تھا. تو ہم لوگوں نے ایک جگہ لکھ لی تھی اپنے ہاتھ سے دعا کہ ہم بھول نہ جائیں. ویسے تو میں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے دعا کا کہا ان سب کی دعائیں جو ہیں وہ آپ قبول فرمائیے. اور لیکن اس سے ہٹ کر جو خاص دعائیں تھیں وہ میں نے پیپر پہ لکھ لی تھی سب کا نام لے کر، اور وہ میں تہجد کے وقت جو ہے نا وہ پڑھا کرتی تھی وہ دعائیں ساری. اور اس وقت تہجد کی نماز ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وہ ساری دعائیں، اور سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر دیں. اچھا، اس کے بعد کیا تھا کہ پھر ہم لوگ زمزم پینے کے لیے اٹھے اور پھر باہر آئے. اور یہ صحن کا ایریا ہے. اس کے بعد ابھی فجر میں ٹائم تھا جس وقت ہم لوگ گئے تھے، تو تہجد کی اذان کے 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی. اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے تو صرف 5 اذانیں سنی ہیں نا، لیکن وہاں پر 6 اذانیں ہوتی ہیں. تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، تہجد کی بھی جماعت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. اور وہاں آپ جا ہی صرف عبادت کے لیے رہے ہیں، نمازوں کے لیے جا رہے ہیں. تو پہلے اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد جو ہے نا وہ اقامت کی نماز ہوتی ہے. تو
اتنا اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ سے اتنا اچھا لگتا ہے۔ اور میری بھی آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو اقامت کی نماز جو ہے نا وہ قائم کیجیے آپ سب بھی، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہے وہ توفیق عطا کریں۔ اور نماز کو جو ہے نا اس کے فرائض کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمازوں میں رکوع، سجود، تلاوت کا اہتمام کریے، اور اس میں جو ہے نا خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے۔ میں نے بھی جو ہے اب یہ پریکٹس شروع کی ہے، میرے بھی چھوٹے بچے ہیں، اور ہم لوگ نماز تو پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی نیت کروں نا تو سب سے پہلے تو مجھے وہ چیز یاد آ جاتی تھی کہ جو کہیں گم گئی ہے، یا میں رکھ کے بھول گئی ہوں، یا بچوں سے چھپا کے بھول گئی ہوں، یا مطلب نماز میں دل لگنے والی بات نہیں تھی۔ ہم نماز پڑھتے تو تھے، نیت کر لیتے تھے، رکوع سجدہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل نہیں لگتا تھا۔ سم ٹائمز تو بھول بھی جاتے تھے کہ کون سی رکعت میں ہے، پہلی پڑھی، دوسری پڑھی کہ تیسری پڑھی، اتحیات پڑھی کہ نہیں پڑھی دوسری رکعت میں، تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن جو ہے نا خشوع اور خضوع پیدا کرنا جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے۔ اور ہر نماز جو ہے نا آپ اس طرح سے پڑھیں کہ بس یہ جو ہے نا اب ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے قبر میں چلے جانا ہے۔ اس خوف سے پڑھیں کہ اگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس ڈر سے پڑھیے آپ لوگ نماز۔ ہم لوگوں کے ڈر سے تو پڑھتے ہیں کہ کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو بہت ہی ادب سے رکوع میں جاتے ہیں، 10 منٹ بعد کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بھی اعتراف میں ہمارے نہیں ہوتا، تو یوں جھٹ جھٹ ہمارے رکوع، سجدے، سلام سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مت کیجیے، محبت سے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے نماز کو۔ تو بس آج سے جو ہے میں نے اور آپ سب نے جو ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا ہے، بالکل اس طرح ڈوب کر پڑھنی ہے نماز جو ہے نا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، تھوڑی سی اذان سنیے آپ لوگ، سکون ملتا ہے دل کو بہت۔ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اذان، آپ لوگ بولیں گے ہر وہ اپنی اپنی اذانیں سناتے رہتی ہیں، تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ لوگ بھی سنیے، پھر آگے بلاگ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے یہ موسم دیکھیے کتنا حسین خوبصورت ہے، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، یہ سب کچھ ریئل ہے۔ اور آسمان دیکھیے کتنا حسین، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اور یہ فجر کے بعد کے مناظر ہیں، فجر کی نماز کے بعد کے، اور ہم لوگ طواف کر رہے تھے، میں اور احمد یہاں پر الحمدللہ ہم لوگوں نے طواف کر لیا تھا۔ اور طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جانے کے لیے نصیب ہوا مجھے، اور غلاف کعبہ پہ بھی میں نے ہاتھ لگایا الحمدللہ۔ پھر ہمیں رکن یمانی پر جانا نصیب ہوا، وہاں جا کے ہم نے سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کی، اور اس کے بعد ہمیں حجر اسود نصیب ہوا الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہمارے محرموں کو سلامت رکھیں، اور محرم کا ہونا بہت ضروری ہے، محرم کے بغیر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اور حجر اسود کا بوسہ بھی مجھے بھی اسی طرح مل سکا احمد کی وجہ سے، کیونکہ احمد ماشاءاللہ سے لمبے ہیں اور میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ورنہ خالی عورت کا جانا اتنے مجمع میں، سعودی گورنمنٹ نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے ہر چیز پر، لیکن وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جو ہے نا انہوں نے کوئی رولز ریگولیشنز نہیں بنائے، ایون کہ حتیم میں جانے کے بھی ٹائمنگز ہو گئے ہیں اب، اور بہت مشکل سے حتیم نصیب ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں قطاروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولتے ہیں 9 بجے کھلے گا، 9 بج جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں 1 بجے کھلے گا، اپنی مرضی سے وہ لوگ کھولتے ہیں۔
ان کے کوئی ٹائمنگز نہیں ہے. پہلے حتیم میں جانا آسان تھا. اسی طرح حجر اسود کے لیے بھی ایک لائن تو لگتی ہے، لیکن وہ کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. وہاں پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ دیتی ہے کہ ان کے بس کا نہیں ہے. اگر وہ لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس میں اتنی زیادہ فوتگیاں بھی ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اور سب کی خواہش ہے کہ حجر اسود کو چومیں، حجر اسود کا بوسہ لیں، وہاں جا کے دعائیں کریں، لیکن سب کو نصیب نہیں ہوتا. اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اور احمد کو دونوں کو نصیب ہو گیا تھا. اور 8:30 سے 8:45 اراؤنڈ کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ صفائیوں کا ٹائم ہوتا ہے. یہاں پہ صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مطاف کی کلیننگ وغیرہ ہو جاتی ہے. تو وہی سارے مناظر تھے یہ. اور بس دیکھتے رہیے خانہ کعبہ کو، کتنا پیارا لگتا ہے یہ. پلکیں جھپکانے کا بھی دل نہیں چاہتا، نہ دل بھرتا ہے اس کو دیکھنے سے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو جو ہے وہ نصیب کرے، یہاں کی حاضری نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہ بلائیں. اور کیسا لگا ولاگ آج کا ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ولاگ میں ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.